بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ تیرا نام بھی لیتا ہوں لیکن جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت تیرا خیال نہیں بلکہ تیرے غیر کا خیال آتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے لوگ جب ہمیں ای میلز بھیجتے ہیں اس میں اپنی مختلف تکالیف بیان کرتے ہیں۔ آپ یقین کرو کوئی ایسی خیر کی بات نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس امت کو نہیں بتائی، اور کوئی بھی ایسی سختی کی بات نہیں ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے اس امت کو بچنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے ناظرین، آپ سب کو ہمارے چینل پر بہت خوش آمدید۔ جنید جمشید ایک ایسا نام ہے جس کی نشیب و فراز سے بھرپور زندگی سب کو سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پرکشش شخصیت کے مالک جنید جمشید نے چکا چوند رنگا رنگ دنیا میں بے پناہ شہرتیں سمیٹی، مگر پھر اچانک رنگا رنگ دنیا کے اس مسافر نے اپنا رستہ بدل لیا، اور اس پر ایسا اللہ کا خاص کرم ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کر دین اسلام کی راہ پر چل نکلے۔ جنید جمشید نے نعتوں کے ساتھ ساتھ کئی دینی پروگرامز میں بھی شرکت کی۔ وہ اسلام کی تبلیغ میں پیش رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ٹی وی شوز میں بہت سے لاجواب اور بہترین وظائف بتائے جو بہت ہی مجرب ہیں۔ آج اسی حوالے سے ان کا ایک بہت ہی لاجواب اور مجرب وظائف میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سب کا جمعۃ المبارک مبارک ہو، وہ بھی اس پر بھی آج جمعے کا دن ہو۔ جمعے کے دن روایت میں آتا ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سلام پھیر لینے کے بعد بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وہیں پر بیٹھا رہے اپنی جگہ پر جہاں عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو یہ 80 دفعہ پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 80 سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ ہاں، تو ایک صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے تو ایک ہی دفعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں، تیرے والد نہیں ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا اگلی بار ان کے کام آ جائے گا۔ کہا جی پھر تو ہم دونوں کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نہیں ہے، تیرے بھائی نہیں ہے، تیری بہن نہیں ہے، اور پھر کیا یہ ساری کی ساری امت تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ تو میرے دوستو ہر ہفتے پڑھتے جاؤ، اللہ کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں۔ لوگ قرضوں میں پھنسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بینکوں سے پیسہ لے کر پھنس جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے میرے دوستو، کبھی کسی زمانے میں کریڈٹ کارڈ میں نے بھی استعمال کیا تھا، جب پتہ کچھ نہیں تھا۔ 10,000 روپے کا قرضہ چڑھ گیا میرے اوپر، 10,000 روپے کا، مجھ کو ہر مہینے 10,000 روپے دینے پڑتے تھے۔ وہ میں دیتا گیا اور اصل رقم جو تھی کریڈٹ کارڈ کی وہیں پڑی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لاکھ سوا لاکھ روپے میں نے کس مصیبت سے اتارے میرے عزیز دوستو۔ قرض ایک بہت بڑی مصیبت ہے، جس پر قرض چڑھا ہوا ہو، اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا جو قرض میں پھنسا ہو وہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ان بولوں کو ایسے ہی یاد رکھیے گا جیسے میں نے اس درود کو ایسے ہی یاد رکھیے گا جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو ظہر کی نماز کے بعد اس کو 100 دفعہ پڑھے گا اس کو 4 انعام ملیں گے۔ وہ 4 انعام کیا ہیں؟ سب سے پہلا انعام، ساری زندگی اس پر قرض نہیں چڑھے گا، ساری زندگی اس پر قرض نہیں چڑھے گا۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ اگر احد کے پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا اللہ اپنے فضل سے ادا کروا دیں گے۔ تیسرا انعام کیا ملے گا کہ قیامت کے دن 3 کچہریاں لگیں گی، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، اور تیسری نعمتوں کی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے کسی نعمت کا سوال نہیں
کریں گے یہ تیسرا انعام ملے گا، اور چوتھا انعام ملے گا وہ جنت میں بے حساب جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔